خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نئے سال کی حقیقت۔ خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، مومنوں، مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم اسلام کے اندر پورا داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر تم داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والے کو جو دین، دھرم اور مذہب عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی پاک اور پوتر، صاف اور ستھرا دین ہے۔ یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے۔ اللہ کا پسندیدہ دین یہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کو کوئی بھی دین، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان اپنے پاک اور پوتر مذہب کو چھوڑ کر کے غیر دین کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ بہت بڑے نقصان کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی بھی اپنے پاک اور صاف مذہب کو چھوڑ کر کے، دین اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب یا غیر دین کی تلاش میں نکلے گا یا نکلتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کا وہ دین اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کا وہ دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یقیناً وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ نیا سال جو ہمارے سامنے بالکل قریب ہے، جس میں غیروں کے دیکھا دیکھی مسلمان بھی اس بھاگ دوڑ میں پیچھے نہیں رہتے ہیں، اور ابھی سے ہی اس کی تیاری میں مسلمان لگے ہوئے ہیں، اور پہلے سے ہی مرغا اور مرغیاں بک کرنے میں لگ گئے ہیں، اور پوری طرح سے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نیا سال نہ ہی تو یہ ہمارا ہے اور نہ ہی اس کا مہینہ ہمارا ہے، نہ یہ سال ہمارا ہے نہ یہ مہینہ ہمارا ہے، تو پھر ہم کیوں دوسرے کی مشابہت اختیار کریں؟ جبکہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔
یہ مہینے، یہ سال، یہ اسلامی سال نہیں ہے، بلکہ اسلامی سال تو کچھ اور ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے، جس کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ نے بیان فرمایا اپنے کلام مقدس کے اندر ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ، یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی سنکھیا کل 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ آج سے نہیں، کل سے نہیں، اپنے نبی کے زمانے سے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، تو پھر کب سے ہے؟ اللہ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یہ مہینے تو اس دن سے ہیں جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اسلامی جتنے بھی مہینے ہیں سب کے سب بابرکت مہینے ہیں، اور یہ محترم مہینے ہیں، یہ پاک اور صاف مہینے ہیں۔ اس مہینے کی ابتدا بھی ہوتی ہے تو اللہ کی عبادت سے ہوتی ہے، نماز سے ہوتی ہے، روزے بھی ہوتی ہے۔ یہ اسلامی مہینے کی حقیقت ہے کہ اس کی ابتدا بھی نماز و روزے سے اور اس کی انتہا بھی نماز و روزے سے ہے۔ چنانچہ یہ محرم کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں نماز ہے تو وہیں روزے بھی ہیں، اور روزہ بھی کیسا روزہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے بہترین روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو اسلام کے مہینے کی، اسلامی مہینے کی سٹارٹنگ، شروعات، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، نماز، روزے کے ساتھ، اور اس کی انتہا ہوتی ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں، اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں بھی نماز ہے، روزے ہیں اور حج ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تہلیل ہے، یہ ساری چیزیں، یعنی اسلامی مہینے کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اس کی انتہا بھی اللہ کی عبادت میں۔ اس کے برعکس سے ہم غیر مہینوں کو دیکھتے ہیں جو غیر اسلامی مہینے ہیں، یعنی کہ جو انگریزی مہینے ہیں، اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی سے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ اس کا پہلا مہینہ جنوری کا مہینہ اور اس کا آخری مہینہ دسمبر کا مہینہ، جب اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہوتی ہے، اور جب اس مہینے کا اختتام ہوتا ہے، جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی سے ہے۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں اور دوستوں، افسوس آج ہم مسلمانوں کے اوپر ہے۔ آج یہ جنوری سے لے کر دسمبر تک ان مہینوں کی سنکھیا تو ہمیں یاد ہے، مگر اسلامی مہینوں کے نام شاید کہ 1% لوگوں کو بھی یاد ہو، جبکہ یہ اللہ کے مہینے ہیں، اسلامی مہینے ہیں، مگر اسلامی مہینوں کے نام آج ہمیں پتا نہیں ہے یہ کون کون سے مہینے ہیں، مگر یہ جنوری، فروری، دسمبر تک ہم سب کو یاد ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے دیکھتے ہیں اس مہینے کی حقیقت کیا ہے۔ پہلا مہینہ جس میں ہم غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی، ہم دوسروں کی نقالی کرتے ہیں۔ دسمبر کی آخری رات ختم ہوتی ہے، آخری دن ہوتا ہے 31 دسمبر، ابھی آخری رات لوگ رات بھر جاگتے ہیں نئے سال کی انتظار میں، اور اس آخری رات کو اللہ کی پناہ اتنی برائیاں، شراب و کباب، فحش، برائیاں، بدکاریاں، جس میں فروشی، رات بھر ننگا ناچ ہوتا ہے، کھلے عام دھڑلے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی جاتی ہے، پوری رات
ज़नाकारी में और शराब व कबाब में बिता दी जाती है रात भर 31 दिसंबर की आखिरी रात को, और अल ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की जाती है। और जब सुबह होता है तो फिर एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं नए साल की, और उनके देखा कि एक मुसलमान भी दूसरे मुसलमान को, ये मुसलमान भी दूसरे मुसलमान या गैर मुस्लिमों को हैप्पी न्यू ईयर कहता है और नए साल की मुबारकबादी उनके सामने पेश करता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो गैरों की मुशाबियत इख्तियार करते हुए बड़े ही गाजे बाजे के साथ निकल करके पिकनिकों में जाते हैं, और कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो अगर पिकनिक में नहीं जाते हैं मगर वो अपने घर में भी अच्छे अच्छे खाने से अपने घर को भी वो महरूम नहीं रखते हैं, और उस दिन स्पेशल तौर पर वो नए साल की खुशी में वो अच्छा अच्छा खाने और पीने का इंतजाम करते हैं, वो मुर्गा मुसल्लम और तरह तरह के इंतजाम करते हैं। याद रखना मुसलमानों, अगर नए साल की वजह से उस दिन आपने अगर इस तरह का खाना या इंतजाम किया तो एक एक दाना आपके ऊपर लानत भेजेगी, क्योंकि ये महीना जिसकी इब्तिदा अल्लाह की नाफरमानी से हुई है, ये महीना गैर का महीना है, ये खुशियां गैर की खुशियां हैं। अगर गैर की खुशियों को हम अपनी खुशियां समझे तो समझ लीजिए हमसे बड़ा बदनसीब कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। हमें खुशियां नहीं मनाना चाहिए, गैर मनाने दीजिए, लेकिन हम खुशियां ना मनाए। हमें तो रोना चाहिए, हमें तो आंसू बहाना चाहिए कि हमारी जिंदगी के एक साल हमसे और घट गए, हमारी जिंदगी के एक साल हमसे और रुखसत हो गए। अगर हमारी किस्मत में 60 साल या 70 साल, यूं तो किसी की मौत की कोई गारंटी नहीं है, कोई जन्म लेते ही दुनिया से चल जाता है, कोई जन्म ले नहीं पाता है, और कोई तो 1 साल 2 साल 5 साल में 10 साल में मौत की कोई गारंटी नहीं, अल्लाह ताला ही जानता है। फिर भी एक उदाहरण मिसाल के तौर पर अगर 60 साल या 70 साल अगर किसी इंसान की उम्र है, 100 साल तो नहीं हो सकती है, अगर 100 साल होता तो आज जरूर हमें इस मस्जिद के अंदर 100 साल के कुछ बड़े बूढ़े बुजुर्ग जरूर नजर आते। आज हम देखते हैं, और आप जायजा लीजिए कि पूरे मोहल्ले में नजर दौड़ा करके देखिए मस्जिद ही में नहीं, ये कोई 100 साल का बूढ़ा बुजुर्ग आपको नजर आता। पता ये चला कि 100 साल जिंदा रहना ये ना के बराबर है। 60 साल या 70 साल जिंदगी होती है इंसान की। अगर हमारी जिंदगी का 1 साल हमसे रुखसत हो गया तो हम बड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम छोटे हो रहे हैं। अगर हमारी किस्मत में अगर 10 साल जिंदगी बाकी थी, 1 साल घट गया तो हम छोटे हो गए और 9 साल बाकी है। अगर हम 65 में पहुंचे हैं तो और 2-3 साल बाकी रह गया है। अगर हमारी किस्मत में हमारी मौत अगर 20 साल में लिखी हुई है, 19 साल में हम कदम रखें तो लास्ट साल ये हमारा चल रहा है, तो ये हमें खुशियां नहीं बल्कि रोना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करना चाहिए कि अल्लाह पिछला साल जो हमने गुनाह किया जो भूल हो गई, जो लकीसें हो गई, अब ये नया साल है, या अल्लाह आज इस नए साल से हम अहद करते वादा करते हैं कि अब अपनी जिंदगी को सही तरीके से चलाएंगे, तेरी इबादत में अल्लाह गुजारेंगे। अल्लाह बची कुची जो भी हमारी जिंदगी रह गई है, मौला करीम तू हम इस बात की तौफीक दे कि अल्लाह हम इन बाकी कुची बची कुची जिंदगी को तेरी इबादत में हम गुजार सके। और कोशिश कीजिए, जिंदगी दिन ब दिन घटती जा रही है, जुमा के जुमा इतना तेजी से पार होते जा रहा है, दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ गुजरते जा रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो ये इस्लामी साल का पहला महीना। अब आइए जरा लास्ट महीने का भी हम जायजा लेते हैं। आखिरी महीने के अंदर क्या होता है? ये दिसंबर का महीना जो अभी हमारे सामने है, ये लास्ट महीना है। क्रिसमस डे मनाया जाता है। आपको पता इसकी हकीकत क्या है? क्रिसमस डे की हकीकत क्या है? अफसोस होता है आज हमारे मुसलमान भाई, जब हम मोबाइल खोलते हैं, व्हाट्सएप के अंदर देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, तो हमारे मुसलमान भाई गैर मुस्लिमों को क्रिसमस की बधाई देते हैं,
میری کرسمس، پتا ہے یہ آپ کے زبان سے جو جملہ نکلا یہ کتنا کڑوا جملہ ہے، کتنا اللہ کے نزدیک غضبناک جملہ ہے۔ وہ کیوں مناتے ہیں؟ شاید کہ اتنی بڑی گستاخی ہوگی اللہ کے ساتھ، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور کسی کام سے ناراض ہوتا ہوگا۔ یہ 25 دسمبر کو وہ بڑا دن مناتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور آج اللہ کے بیٹے عیسیٰ کا جنم دن ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں میری کرسمس، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ کے جنم دن تمہیں مبارک ہو۔ اتنا بڑا شرک انہوں نے کیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے بیٹا بنایا، اللہ کے ساتھ انہوں نے عیسیٰ کو بیٹا بنا کر کے اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اتنی بڑی گستاخی، اس کا گناہ جانتے اللہ تعالیٰ ابھی آیت میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ مریم کے اندر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو اس کی زبان سے نکلی ہے، یہ بات بیان کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے انسان کو 100 بار سوچنا چاہیے، اور ایک مسلمان کو بدھائی دینے سے پہلے 1000 مرتبہ غور کرنا چاہیے۔ آج ہم دوستی میں، یاری میں ایک دوسرے کو بدھائی دیتے، ان کے گھر کھانا کھانے جاتے ہیں، دعوت کھاتے ہیں۔ بھائی اور دوستو، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ لوگوں یاد رکھنا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور یہ نصرانی یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں رہ سکتے ہیں، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے دین کی اتباع نہ کر لو، جب تک کہ تم ان کے دین کی، ان کے ملت کی جب تک تم اتباع نہ کر لو، تب تک وہ تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، وَقَالُوا، ان لوگوں نے کہا، اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اللہ نے، رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً ان لوگوں نے بہت ہی بری بات کہی ہے، اور بہت ہی بھاری اور بہت ہی بڑی بات ان کے زبان سے نکلی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّىٰ، قریب ہے کہ ان کی اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین کا کلیجہ شک ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّىٰ، اور قریب ہے یہ پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا آسمان پھٹ جائے گا، زمین کا کلیجہ شک ہو جائے گا، اور پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مگر آج ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور بدھائی دے دیتے ہیں، یا پھر اس کے دعوت میں ہم کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ کھلا شرک ہے اللہ کے ساتھ، بہت بڑا شرک ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ اس سے کتنا غضبناک ہوا ہوگا، اور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کتنا غضبناک ہوتا ہے اس سے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو اپنے پاکیزہ تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے، دین اور شریعت کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور بار بار سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا کیا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، کچھ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کا برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ بہت ہی بہترین سورہ یہ، بہت ہی یہ
क्या कहते हैं, सूरह करीमा है, बहुत ही फजीलत वाली सूरत इखलास है। और यही वजह है कि इस सूरत को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलूसे कुरान है ये, यानी 1/3 कुरान है ये, खालिस है। इसका नाम इखलास है। इखलास जानते हैं, इखलास मतलब खालिस, बिल्कुल शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल प्योर, अल्लाह की तौहीद के साथ ये बिल्कुल खालिस है। भर के कर दिया। रब के औसाफ कैसे होने चाहिए, अल्लाह ताला के सिफात किस तरह के होने चाहिए, कौन रब हो सकता है और कौन रब नहीं हो सकता है, इस सूरत ने फर्क कर दिया। रब वो हो सकता है जो अकेला हो, कह दीजिए कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह अकेला है। रब वो हो सकता है जो बेनियाज हो, अल्लाह उस-समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं, सब उसके गुलाम हैं, सब उसके नौकर हैं। वो कमजोर नहीं है, लाचार नहीं, बेबस नहीं है। अल्लाह उस-समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह कौन हो सकता है, लम यलिद व लम यूलद, जिसकी कोई औलाद ना हो, जिसके माँ बाप ना हो। कुछ मुश्रिकीन ने आकर के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप हमें इन सब जना रब का, कि आप हमें अपने रब का नसबनामा बता दीजिए। जिस रब की तरफ आप हमें बुला रहे हैं, जिस रब की तरफ आप हमें दावत दे रहे हैं, आप अपने रब का नसबनामा हमें बता दीजिए, बयान कर दीजिए कि अल्लाह कौन है, उसकी माँ कौन, उसके बाप कौन है, उसका दादा परदादा कौन है, उसकी औलाद कौन है, ये हमारे सामने बयान कर दीजिए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सूरत नाज़िल फरमाया, कुल ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह उस-समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत की फजीलत ये है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये सूरत 10 मरतबा पढ़ लेगा, मन करा सूरतुल इखलास अशरा मर्राती बुनिया लहू बैतन फी जन्नह, जो शख्स सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी फजीलत। आप रोजाना 10 मरतबा पढ़ सकते हैं। नबी ने कहा, खुशखबरी सुनाई, छोटी सी सूरत है, गालिबन सबको ये सूरत याद होगी। फरमाया जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास की पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए बुनिया लहू बैतन फी जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। भाइयों और दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी इस सूरत की फजीलत है। एक सहाबी हर नमाज में इस सूरत को पढ़ा करते थे, हर रकात में, हर रकात में इस सूरत को पढ़ते थे, कुल हुवल्लाहु अहद। चाहे कोई दूसरी सूरत भी पढ़ते, लेकिन जब खत्म करते तो यही सूरत पढ़ के खत्म करते। और जब उनसे पूछा गया कि तुम ये सूरत क्यों पढ़ते हो, तो उसने कहा मैं इस सूरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा उसे बता दो कि वो इस सूरत से मोहब्बत करता है, इसकी वजह से अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है, और इसी मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में भी दाखिल कर देता है। ये सूरतुल इखलास की बहुत ज्यादा फजीलत है। इसमें तमाम मुश्रिकों की शिर्क को खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और इस सूरत को तौहीद के लिए बिल्कुल खालिस कर दिया गया। यही वजह है कि इसे सुलसे कुरान यानी कुरान का 1/3 बताया गया। अल्लाह